میں تو کہتی ہوں انسان جب جنم لیتا ہے تو ادب تب سے شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر عالیہ انہوں نے پھر ابتدا کی یہاں پہ FM ریڈیو کی, چونکہ میں لکھانا اکثر ڈرامے کروانے, ڈرامے بھی میں خود لکھتی تھی. اردو میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو کہ ایک نوجوان کے لیے ایک راستہ دے سکتی ہیں. کوئی بھی بچہ, کوئی بھی بندہ, کوئی بھی بچی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اس کی ٹریننگ نہ لے. ادب بھی ایک ٹریننگ ہی تو ہے. غالب نے بھی عشق کے میدان میں بہت کام کیا ہوا ہے. بھائی تم جھوٹے ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو بڑا غصہ, وہ تو میرے گریبان پکڑے گا. جمال یار پہ رنگوں کا امتزاج تو دیکھ, سفید جھوٹ ہے ظالم کے سرخ ہونٹوں پہ. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش ہوں گے اور ہنستے مسکراتے ہوں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ASFE ورلڈ TV اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ احسن. ناظرین آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم بات کرنے جائیں گے اردو ادب کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور آج ہمارا جو شو ہے تعلیم اور دنیا, یہ بھی جو ہے آج انفارمیٹیو ہونے جا رہا ہے. اردو ادب کے حوالے سے ہمارے جو لوگ ہیں یا نوجوان ہیں اکثر اوقات انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا, اور ہمارے ساتھ مہمان بھی اسی حوالے سے موجود ہیں. ان کا ہم آپ کو تعارف کرواتے ہیں. ان کا نام ہے ملکہ رضوانہ, جو فارسی اور اردو میں پڑھاتی بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, ریڈیو براڈ کاسٹر بھی ہیں اور RJ بھی ہیں. اور ان سے ہم آج گفتگو کریں گے اسی حوالے سے, اردو ادب کے حوالے سے. اور ہم چلتے ملکہ رضوانہ صاحبہ کی جانب. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ ہماری شو میں تشریف لائیں. جی بہت شکریہ, آپ نے بلایا. اچھا ملکہ رضوانہ صاحبہ, ماشاءاللہ سے آپ ریڈیو براڈ کاسٹر بھی ہیں, استاد بھی ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ ادب سے پہلے آپ ریڈیو براڈ کاسٹر تھیں یا ادب سے آپ نے سفر شروع کیا ریڈیو براڈ کاسٹر کا؟ ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا اپنا تعارف کروائیے گا اس حوالے سے. میری جو پرورش ہے وہ بھی ادبی ماحول میں ہوئی ہے. جی. اور یہ ادب سے پہلے اور بعد میں نہیں, میں تو کہتی ہوں انسان جب جنم لیتا ہے تو ادب تب سے شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں ہماری تربیت ہے, ہماری تعلیم ہے, والدین کبھی آپ ماں کو بلائیں گے وہ کہے گی بیٹا جی کہو, ٹھیک ہے, تو وہیں سے ٹریننگ آپ کی شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے, آپ نے ایسے بولنا ہے, بڑے کی تہذیب ہے, تمیز ہے, تو ادب تو شروع ہو گیا, تربیت تو شروع ہو گئی. اور مجھے چونکہ میری ایک علمی ماحول میں پرورش ہوئی اور لٹریری ماحول میں ہوئی, ہمارے گھر میں اردو ادب آتا تھا, اردو یہ ڈائجسٹ آتا تھا, قومی ڈائجسٹ آتا تھا, بچوں کی دنیا سے ابتدا ہوئی. تو پڑھنے پڑھانے سے شغف مجھے بچپن سے ہی اپنے والد کو دیکھ کے, اتنی بکس تھیں, اتنی کتابیں تھیں, بکس تو مجھے نہیں کہنا چاہیے, کتابیں تھیں کہ بس وہ ایک خوشبو میں سمجھے کہ پرورش ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ براڈ کاسٹر, تو مجھے بچپن سے میں سب سے پہلے جو کتاب پڑھتی تھی وہ اردو کی پڑھتی تھی. ماشاءاللہ. مجھے جو ہے وہ اردو سے اتنا لگاؤ تھا, شاید ماحول کا اثر تھا یا کچھ بھی, تو میں جو کتاب تھی وہ شروع کرتی تھی, تب کچی پکی ہوتی تھی, یہ KG 1 2 یہ نرسری یہ بعد میں شروع ہوا. تو کچی پکی سے جو قاعدہ ہوتا تھا بلبل کا بچہ سے شروع ہوتا تھا اور آخر تک جاتا تھا. اور میں جب کوئی مہمان آتا تھا تو مجھے بٹھا دیا جاتا تھا نا, صوفے پہ بٹھا دیا جاتا تھا کہ بول لیں ملکہ کو بلائیں, اور وہ آپ کو پوری, میں شروع سے لے کر بلبل کے بچے کو ترنم سے پڑھ کے, اور نیچے خوشی محمد ناظر ہے یا صوفی تبسم ہے, میں وہ بھی پڑھتی تھی نیچے, اور پھر بانوں کا گھر اور اس میں 2 کمرے, اور باقاعدہ ایکٹنگ کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ ساری چیزیں میں پڑھ کے اور پورا قاعدہ میں وہاں رٹ کے سنا کے اور پھر اٹھتی تھی, اور سب نے میرا نام طوطا رکھا ہوا تھا. ایسا ہی تو مجھے یہ بتائیے گا آج کل آپ کس ریڈیو اسٹیشن پہ ایز RJ سر انجام دے رہی ہیں خدمات؟ اچھا, یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے استادی کا جو شعبہ ہے وہ چنا ہے. میں استاد ہوں, اور میرے ہاتھ سے اب تو میرا خیال ہے 25-26 سال ہو گئے اس دشت کی صحرائی میں. تو پڑھنے پڑھانے سے شغف تھا شروع سے. میرے جو دادا تھے وہ بھی ایک استاد تھے, ذمہ دار تو تھے لیکن استاد تھے. اس کے علاوہ میری پھپھو استاد تھیں, میری خالہ, میری نانی. تو وہ پڑھنے کا شغف اور پڑھانے کا شغف یہ شروع سے ہی تھا. اس کے لیے مجھے کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں تھی, مجھے گھر میں ہی خون میں ایک تاثیر آ جاتی ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں جب میری شادی ہوگی جلدی ہی, اور اس کے بعد بچے ہوئے, تو میں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا. اس سے پہلے دیکھ لیں کہ میں نے فارسی ادب کو چنا. میں نے ایم اے فارسی ادب سے کیا ہے.
पंजाब यूनिवर्सिटी से। मुझे सब कहते रहे ये क्या तुमने कौन सा सब्जेक्ट चुन लिया है, ये किस तरह से तुम आगे जाओगी। मैंने कहा मैंने पढ़ना है तो मैंने फ़ारसी अदब पढ़ना है, क्योंकि उर्दू का जो जन्म हुआ है वो फ़ारसी अदब से ही हुआ है। तो मैंने कहा मैंने फ़ारसी अदब पढ़ना है। फिर मैं पढ़ी और इसके बाद इसी ने मुझे बहुत कुछ दिया, इसी अदब ने। मुझे लेक्चरशिप की जॉब मिल गई, अब मैं प्रोफेसर हूँ। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ट्रांसफ़र होती हुई मैं पहुंच गई पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जो कि अब विमेन यूनिवर्सिटी है। जी। तो यहीं से हमारी जो थी यहाँ की प्रिंसिपल वीसीबी बाद में हुई डॉक्टर आलिया, उन्होंने फिर इब्तदा की यहाँ पे एफएम रेडियो की। तो एफएम रेडियो की इब्तदा की तो उन्होंने कहा जो लिटरेरी लोग हैं, चूँकि मैं लिखना लिखाना अक्सर ड्रामे करवाने, ड्रामे भी मैं खुद लिखती थी, प्ले राइटिंग जिसे आप कहते हैं, वो सारा कुछ स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखना। तो मैडम को मेरी नज़र उनकी मुझ पे पड़ी, मुझ नाचीज़ पे, तो उन्होंने कहा कि इसका आगाज़ आपने करना है और ये पंजाब रंग है चूँकि, तो मेरी पंजाबी चूँकि मेरी मादरी ज़ुबान जो है माँ बोली वो मेरी पंजाबी है, तो मेरी पंजाबी उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा आपने इब्तदा करनी है। तो बस फिर इस तरह से हमारी जो है वो। अच्छा मलिका साहिबा, ये बताइएगा हमारे देखने वाले नौजवानों को, आपको पता है कि हमारा नौजवान हमारी जो तारीख है उससे बहुत कम लोग वाकिफ़ है, स्पेशली नौजवान। लिटरेचर क्या है और इसकी क्या अहमियत है? देखें जी, लिटरेचर तो आपको मैंने अभी बता दिया कि लिटरेचर इंग्लिश का लफ्ज़ है और अदब इसका अगर आप तर्जुमा करें तो अदब है। अदब हमें शुरू से ही पढ़ाया लिखाया समझाया। एज अ मुस्लिम में कह लें कि किताब जो हमारी है, जो अल्लाह ने हमें भेजी है, वो भी सारी लिटरेरी ही है, लिटरेचर ही है वो सारा। मैं कहती हूँ कि इंसान जब इस दुनिया में आ गया, उसने बयान का तरीका जब समझ लिया, सीख लिया, उसने जो मुशाहिदात किए, एहसासात उसके तजर्बात, उसने जब उसको टेक्निकली फ़नकाराना, मैं बच्चों के लिए टेक्निकली इसलिए कहती हूँ कि बच्चे कहते हैं जी बड़ी स्किल आप उर्दू बोलती हैं, जी। तो आप टेक्निकली अगर उसको सामने लोगों के रख दें तो वो अदब ही है। आप उसको ड्रामे का नाम दे दें, आप उसको नावल का नाम दे दें, असल में आप में अगर वो फ़न आ जाए, अदब आर्ट भी कह सकते हैं आप उसे। अदब और आर्ट जो है वो दो लाज़िम व मलज़ूम चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, जब तक आप के अंदर ना वो चीज़ उतर जाए तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये चीज़ है कि वो चीज़ अदब ही कहलाती है। उसको आप नावल का नाम ले दें, उसको आप शायरी का नाम ले दें, उसको आप अफसाने का नाम ले दें, उसको आप मुकालमे का नाम ले दें, ड्रामे का नाम ले दें, ये सब अदब ही हैं जो आपके इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। अच्छा, ये हमें बताइएगा कि माशरे में नौजवानों की ज़हन साजी के लिए उर्दू अदब क्या किरदार अदा कर सकती है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में देखें, अब इतनी क्या कहेंगे, दहशत गर्दी ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा पॉइंट है बाहर से आया है और वो दहशत गर्दी कर रहा है। दहशत गर्दी आपके अंदर भी है, उसको ख़त्म करने में अदब का बहुत बड़ा किरदार है। अगर आप अदब को ख़त्म कर देंगे तो आपके अंदर गुस्सा, एहतजाज, एग्रेसिवनेस जिसे आप कहेंगे, मैं बच्चों के लिए कह रही हूँ, वो आपके अंदर पनपेगा, आपके अंदर नशोनुमा पाएगा, आपको बात करने का सलीका नहीं आएगा। देखें, माशरा जो है वो किरदारों से बनता है, अफराद से बनता है, और आप अफराद जो हैं जब तक एक दूसरे के साथ जुड़ कर उनको वो एक दूसरे को समझ के नहीं चलेंगे तो आप उन्हें कैसे चलाएंगे? वो तो नासूर बन जाएंगे, वो तो एक दहशत की अलामत बन जाएंगे। तो अदब को अगर आप माशरे से निकाल देंगे तो बाकी रह क्या जाएगा? ऐसा ही। तो यही चीज़ है कि नौजवानों में अदब सीखने सिखाने का सिलसिला मेरा ख्याल है ख़त्म नहीं होना चाहिए, और उर्दू में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक नौजवान के लिए एक रास्ता दे सकती हैं, उसको तख्लीकी उसकी सलाहियतें बाहर निकाल सकती हैं। जी ऐसा ही। अच्छा मलिका साहिबा, ये भी बताइएगा कि उर्दू अदब के जो पुराने ज़माने में अशात कैसे होती थी और अब जो मौजूदा दौर है इसमें अशात कैसे हो रही है, आप कैसा इस हवाले से इसको कैसा देख रही हैं? देखें, हम लोग चूँकि हम बुज़ुर्गों में अब शुमार होते हैं जी, तो मैं तो ये चाहूँगी कि जितनी अशात इसकी हो उतना अच्छा है। दानिश्वर कभी भी ख़त्म नहीं होता। ऐसा ही आप देखें, आप शॉर्ट मूवीज़ भी बनाते हैं, आप ड्रामे भी बनाते हैं, जब तक आपके मुकालमे अगले पे असर अंदाज नहीं होंगे वो ड्रामा कैसे चलेगा? या अगर आप कुछ लिखेंगे, आप एक अखबार में लिख रहे हैं,
آپ کچھ کسی بھی موضوع پہ لکھ رہے ہیں، جب تک وہ موضوع اگلے کے آپ لکھتے تو دوسروں کے لیے ہی نا، تو وہ اس کے اندر نہیں اتر جائے گا، وہ کیسے چلے گا؟ اب ایک مکالمہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی، بڑے مشہور، میں اب اس کا نام نہیں لینا چاہوں گی، بہت ہی مشہور جو ہے اس میں کردار تھے اور بڑے مشہور اس سے وہ لکھاری تھا جس نے وہ لکھا، لیکن وہ جو ہیروئن تھی وہ ایک بندہ بول رہا ہے، وہ اس کا جواب ہی نہیں دے پا رہے، مطلب وہ جو سوال کر رہے اس کا جو جواب ہونا چاہیے، جواب ہونا چاہیے نا فوراً۔ آپ ڈرامہ دیکھ کس کے لیے رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ جب آپ بچے کو بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے کیا جواب دیا، وہ کہتا ہے میں نے یہ جواب دیا، آپ کو بڑا مزہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں بہت اچھا، ویل ڈن۔ تو جب آپ مکالمے کا، اور یہ دانشور ہی یہ لکھنے والے ہیں، اور وہی ایسا بنائیں کہ دیکھنے والا اس کے پیسے وصول ہو جائیں، اس کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو، وہ جس کے مقصد کے لیے وہ دیکھ رہا ہے اس کو مزہ آئے۔ یا آپ جو کالم لکھ رہے ہیں اس میں آپ پھسپھسا سا کالم ہے، پڑھنے والے پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو آپ کس بات کے پھر ان سے چارج کر رہے ہیں، اور آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ وہ جگہ جو ہے وہ بھی آپ نے کیا کہتے ہیں اس پر بھی اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، اور اس میں اثر کوئی نہیں ہے۔ لکھنے جو پڑھنے والا ہے، جس کے لیے آپ پیش کر رہے ہیں، اس پہ تو اثر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی تو جمالیاتی حص ہوتی ہے نا، سینس کرنے کی، اس کو مزہ آئے جس چیز میں۔ تو دانشور وہ ہوتا ہے جو کہ سینس کر کے اپنے مشاہدات، تجربات، احساسات کو فنکارانہ اور اپنے تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر جو کچھ بھی زمانے کے سامنے رکھتا ہے، وہی ادب کہلاتا ہے۔ اچھا ملکہ صاحبہ، یہ بھی بتائیے گا کہ اردو ادب کے حوالے سے حکومت پاکستان نے کیا کیا اقدامات کیے حکومتی لیول پہ، اور آپ کے نزدیک کیا کیا اقدامات ابھی مزید ہونے چاہیے اردو ادب میں؟ جی، اردو ادب کے حوالے سے یہ آپ بات کر رہے ہیں، ویسے تو ٹھیک ہے، کیونکہ میرا تو فارسی ادب سے ہے، اردو بھی میں پڑھاتی رہی ہوں، اقبالیات بھی میں پڑھا رہی ہوں۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ حکومت اپنے طور پر کر رہی ہے جو اس کا کام ہے، وہ اس نے تو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی کوئی کام کروانا ہو یا لینا ہو، اس سے ماہر جو لوگ ہیں، جیسے میں بتا رہی ہوں نا، مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، یعنی ادب کو پڑھتے ہوئے، ہمارے سے بھی بہت پرانے لوگ موجود ہیں، ان کو ضرور اس فورم میں بٹھانا چاہیے اور ان سے وہ سب چیزیں لینی چاہیے کہ بھائی اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میں یہ ہماری ایک سوچ بن چکی ہے جی، یہ آپ نے سبجیکٹ رکھا ہے تو اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کیا کماؤ گے بھائی لکھنے لکھانے کا؟ اب سوشل میڈیا میں اتنا کچھ آ گیا ہے کہ آپ ادب کے بغیر نہیں چل سکتے۔ شارٹ موویز آپ بناتے ہو، آپ انڈیا میں دیکھ لو، آپ پاکستان میں دیکھ لو، لوگ بناتے ہیں، آپ جب تک کچھ لکھ ہی نہیں پاؤ گے، دیکھو ایک ہوتی کہانی کی ابتدا ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کلائمیکس، اور اس کے بعد آپ نے اس کو سمیٹنا ہوتا ہے۔ ان سب کے لیے آپ کو ٹیکنیکل ہینڈ چاہیے۔ تو ہمیں جو بھی ادب سے وابستہ جو پرانے لوگ ہیں، مجھ سے بھی بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، ان کو ضرور لینا چاہیے اور انہیں بٹھا کر بھی یہ چیزیں کہ کیا کیا ادب کو تو اور زیادہ ادب میں مزید شعبے بنانے چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا ملکہ صاحبہ کہ فارسی اور اردو پڑھنے والوں کا پاکستان میں کیا سکوپ ہے، اور اب کیا یہ پڑھنا چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے نوجوانوں کو؟ ہاں، اب یہ ہے کہ اب کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ادب جو ہے، فارسی ادب، اس کا کیا فائدہ یا اردو ادب کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میں نے آپ کو سارا جواب جو ہے پچھلے سارے سوالوں میں دے دیا ہے، لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی ہوں کہ آپ بھی لکھ رہے ہیں، میں بھی کچھ چیزیں لکھ کے آئی ہوں، ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں بولنا پڑتا ہے، ہمیں لکھنا پڑتا ہے، ہمیں ڈرامے بھی تخلیق کرنے، ہم نے مکالمے بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جاؤ، ایک جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو اتنا اپنے آپ پہ عبور ہے، آپ کی ادب کا لیول اتنا ہائی ہے کہ آپ اسی وقت وہ جھگڑا ختم کروا سکتے ہو اپنے بیان کی قوت سے۔ ایسا ہی پہلے لوگ اسی طرح کرتے تھے نا، خط بھیجتے تھے، وہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ بالکل۔ تو یہ چیز ہے کہ آپ اس طریقے سے کہ آپ دیکھیں کہ اب فارسی ہے، فارسی زبان اگر اردو میں سے فارسی نکالتی جائے تو ہوں اور ہیں کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، وہ گزر رہا تھا، اب گزاشتن بھی فارسی کا لفظ ہے، گزر بھی فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، خانہ بھی جا تیرا خانہ ہی خراب ہو جائے، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ تو آپ جب کوئی چیز پیش کرو گے
ٹھیک ہے نا. آپ مثال کے طور پر آپ ایک دربار کا منظر ہے یا کسی اسمبلی کا منظر ہے یا آج کل کے جو معاشرتی حالات کا منظر ہے, بغیر پڑھے لکھے وہ آپ کیسے پیش کر سکتے ہو؟ وہی میں آپ کو لوں گی کہ اب اس لیے غیر معیاری چیزیں بن رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم سیڑھی فوراً چڑھ جائیں, آپ سیکھنے کے بغیر کیسے جا سکتے ہو؟ تو اس کے لیے اردو سیکھنا, فارسی سیکھنا, فارسی کے بغیر آپ اردو نہیں سیکھ سکتے. ایسا ہی. تو آپ کو یہ ساری چیزیں لے کے سیکھ کے آگے چلنا ہے. میری جو قوت ہے, بولنے کی پاور ہے یا لکھنے کی, مجھے لوگ کہتے ہیں لکھ کے دیں اور آ جائیں, میں کیسے لکھتی ہوں؟ کیونکہ میں نے اس دشت کی صحرائی کی ہوئی ہے. تو بغیر پڑھے لکھے کوئی بھی بچہ, کوئی بھی بندہ, کوئی بھی بچی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ اس کی ٹریننگ نہ لے؟ ادب بھی ایک ٹریننگ ہی تو ہے. اچھا ملکہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا, جیسا کہ اردو ادب میں جو شاعری ہے وہ ایک اہم ستون کی مانند سمجھی جاتی ہے, اور آج کل کے جیسے ابھی آپ نے سوشل میڈیا کا بھی ذکر کیا اور ایسی ہم کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں شاعری کا, جس میں نوجوان جو شاعر ہے جیسا کہ علی زروان ہے, اس کے بعد تہذیب حافی ہیں, ان کی پوئٹریز کی ویڈیوز یا لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہیں مشاعروں میں جا رہے ہوتے ہیں, تو ان شاعروں کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ اچھا, ان شاعروں کو میں تو ان کو جو ہے وہ یہ نہیں کہوں گی کہ یہ معیاری نہیں ہے, سب بہت اچھے ہیں اپنے اپنے طور پر. دیکھیں شاعری ایک ایسا فن ہے جس سے آپ سچی بات کو جھوٹی اور جھوٹی کو سچی کرنے کا فن جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں آپ ایک چاکلیٹ بیچ رہے ہیں اور آپ نے اس میں بہت کچھ انرجیٹک قسم کا ڈالا ہوا ہے, باڈی جو معیاری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں, لیکن اس کا ریپر اچھا نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. تو شاعری یا ادب بھی وہی ریپر ہے. میں ان سب سے یعنی میں نے اب جیسے عمیر نجمی ہے, مجھے اس کے بہت اچھا لگتا ہے, کافی سارے اس کا شاعر. اس کے علاوہ ایک اور ہے عمیر شاعر, عمار اقبال ہے, وہ بھی بڑا ہے, جس نے وہ شعر اس کا ایک بڑا مجھے اچھا تھا, بس ایک ٹس سے مس اور بس. جی جی ٹھیک ہے, یوں رگے ہیں, یوں بنی ہیں رگیں جسم کی, ایک رگ ٹس سے مس اور بس. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ بڑے ٹیکنیکل شاعر ہیں. اب دیکھیں نا, جتنا زمانہ ٹیکنالوجی میں تو آگے جاتا جا رہا ہے, تو ادب میں بھی وہی ٹیکنیکس زیادہ سے زیادہ جدید سے جدید آتی جا رہی ہے. حالانکہ ملکہ صاحبہ دیکھا جائے مرزا غالب, علامہ اقبال, ان کی جو شاعری ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت پہ مبنی وہ شاعری تھی, اور جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ اکثر اوقات زیادہ عاشقی مشوقی, ٹھیک ہے, اور اکثر اوقات ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا نظارہ دیکھ لیتے ہیں یا اس کی تصویر کشی یا منظر کشی کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنا ڈیفرنس کیوں ہے ہماری جو پرانی پوئٹری ہے بزرگوں کے دور کی, اس میں, اور یہ جو نئی نوجوان نسل کی پوئٹری ہے, اس میں آپ کو ڈیفرنس نظر آتا ہے یا آپ اس کو کس طرح؟ نہیں, میں اس طرح سے ڈیفرنس نہیں دیکھتی ان میں. دیکھیں ہر بندے کی ایک فیلڈ ہوتی ہے. غالب کو دیکھیں, کلاسیکل شاعر ہیں, ٹھیک ہے, غالب کا اپنا طنز و مزاج, غالب نے بھی عشق کے میدان میں بہت کام کیا ہوا ہے, تو عشق کے بغیر آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. اقبال نے فلسفے میں بہت کام کیا ہوا ہے. فلسفہ ذرا ختم ہوتا جا رہا ہے, میں تو آپ کے چینل کے وساطت سے یہ کہوں گی فلسفے کو ختم نہ کریں. فلسفہ سوچ ہے, فلسفہ سوچ کا معیار ہے, فلسفہ ہی تو علم ہے. جب آپ سوچیں گے نہیں تو کام کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, ہم سوچنے سمجھنے کے بغیر آپ کیسے ایک چیز چلا سکتے ہیں, ایک کام کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو نوجوان ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت اور بڑی معیاری شاعری کرتے ہیں. یہ صرف عشق و عاشقی نہیں ہے, اور عشق و عاشقی بہت ضروری ہے. آپ عشق کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. آپ نے ایک کام کرنا ہے, ایک مقصد ہے آپ کے سامنے, جب آپ کو اس مقصد سے عشق ہی نہیں ہے تو آپ اس میں رنگ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو اقبال نے بھی عقل کو پیچھے کر دیا تھا, عشق کو آگے کر دیا تھا. تو یہ جو ہمارے جیسے ابھی ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, اگر میں آپ کو کہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں اگر کسی کو کہوں بھائی تم جھوٹے ہو, ٹھیک ہے, تو اس کو بڑا غصہ, وہ تو میرے گریبان پکڑے گا. لیکن ایک شاعر نے کیا بات کہی ہے کہ جمال یار پہ رنگوں کا امتزاج تو دیکھ, جمال یار پہ رنگوں کا امتزاج تو دیکھ, سفید جھوٹ ہے ظالم کے سرخ ہونٹوں پہ. اب دیکھیں کتنا خوبصورتی کے ساتھ اس نے اس کے جھوٹ کی تشریح کی ہے. تو یہ ہی شاعری ہے. اور آج کے جو نوجوان ہیں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں ان کے شعر, وہ میرا خیال ہے ہم جیسوں سے بہت آگے نکل گئے ہیں. تو یہ اپنی اپنی فیلڈ ہے.
اپنا اپنا میدان ہے. جیسے کوئی کسان گندم اگاتا ہے, کوئی جو ہے اس کا فیلڈ جو ہے وہ علیحدہ, وہ انجینئر ہے, کوئی کسان ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے فیلڈ کو چھوڑ کے دوسروں کی فیلڈ اپنائے. تو یہ اپنا اپنا مزاج ہے. بہت شکریہ ملکہ رضوانہ صاحبہ, آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کو زحمت دیں گے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ملکہ رضوانہ صاحبہ کی, جو اردو ادب اور فارسی میں پروفیسر ہیں, استاد ہیں اور ریڈیو براڈ کاسٹر ہیں. ان کی آپ نے گفتگو سنی اور امید کرتا ہوں جو آج کا ہمارا پروگرام ہے وہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوگا اردو ادب کے حوالے سے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.